امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام۔ پرنس آف پیس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے۔ اور آج بڑے خاص ٹاپک کے ساتھ ہم مل کر مقدس کلام میں سے سیکھیں گے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے معزز مہمانوں میں پہلے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر سلیم رندھاوا صاحب۔ پاسٹر ویلکم ٹو دا شو۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے بھائی نوجوان خادم ہیں، مبشر انجیل مبشر عظیم مسیح۔ ویلکم بردر۔ تھینک یو۔ اور تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر سرفراز صاحب۔ ویلکم بردر۔ اور خداوند کی شکر گزاری ہو آج کے قیمتی لمحات کے لیے عزیزو۔ اور میں چاہوں گا کہ آج کا جو حوالہ ہے آئیے مل کر دیکھیں مقدس کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 38ویں آیت مقدسہ۔ مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے، لکھا ہے، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی الہی برکت، سب مل کر کہیں گے آمین۔ میں چاہوں گا کہ پاسٹر سلیم رندھاوا دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ آئیے مل کر دعا کریں تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ہم کتاب مقدس کو سمجھیں۔ قادر مطلق خدا، ہم تیری شکر زاری کرتے ہیں، تو بلا خداوند ہے، یس، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے، تو زندگی کا خالق اور مالک ہے۔ ہم تیری شکر زاری کرتے ہوئے اس وقت خدا تیرے قدموں میں آتے ہیں، تیری قدم بوسی کرتے ہیں، کیونکہ تو نے ہماری نجات کی خاطر اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، جو ہمارا سیویئر، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا منجی بنا، تاکہ آئندہ سے ہم گناہ کے غلام نہ رہیں، ہم گناہ کے بوجھ کے نیچے نہ رہیں، بلکہ ہم یسوع مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے نجات پا کر خداوند ہم تیری شکر زاری کر سکیں۔ اس وقت ہم شکر گزار ہیں خدا تیرے خادم کے لیے اور دیگر ساتھیوں کے لیے جو اے خدا اس وقت پی ایم آئی اے خدا ٹی وی چینل پر اے خدا تیرے جلال کے لیے، تیرے کام کی بڑھوتری کے لیے بیٹھے ہیں۔ خدا چاہتے ہیں کہ تیرا قوی ہاتھ ہم سب پر بڑھے، اور خدا جو کچھ ہم تیرے کلام میں سے شیئر کریں، تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، ہماری مدد کرے، تاکہ ہم اے خدا اچھے انداز سے تیرے کلام کو بیان کر سکیں، جو بہتوں کی برکت کا باعث بنے۔ تیری شکر زاری کرتے ہیں، بڑی برکت چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے قدوس اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ، تھینک یو لارڈ، ہالیلویا، گلوری ٹو گاڈ۔ جی عزیزو، آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے، اور آج کا ٹاپک ہے شاگردیت کی قیمت۔ میرے عزیزو، آج ہم مقدس کلام میں سے شاگردیت کی قیمت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تو میں اپنے معزز مہمانوں میں سے پاسٹر سلیم رندھاوا سے درخواست کروں گا کہ ہم گفتگو کا آغاز انہی سے کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں گے۔ جی پادشاہ صاحب۔ جیسا کہ ہم نے متی کی انجیل 10واں باب اس کی 38 آیت پڑھی ہے، جی، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے جی، وہ میرے لائق نہیں۔ تو یسوع مسیح کا یہ فرمان، اس سے پیشتر کہ ہم ان پیروکاروں پر جو مسیح کے شاگرد ہیں جی، یا اس کی شاگردیت میں ہیں، جی، جی، ان کی زندگی پر یا ان کے حوال پر غور کریں، جی، تو پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ شاگردیت کی قیمت کیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے کردار اور سیرت کے بارے میں جانیں، بالکل ٹھیک ہے، پھر ہمیں شاگردیت کی قیمت کو جاننے میں آسانی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب میں غور کر رہا تھا کہ یسوع مسیح کا کردار اور اس کی سیرت، تو وہ ہمیں انتہائی خوبصورت اور منفرد نظر آتی ہے، پریز گاڈ۔ کیونکہ یسوع مسیح کی شخصیت جو ہے جی، جی، وہ محبت سے بھری ہوئی ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح کا کردار اور سیرت انتہائی خوبصورت اور منفرد ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی شخصیت پر غور کریں تو وہ محبت سے بھری ہوئی ہے، دوسروں کے لیے رحم اور گناہ گاروں کی معافی کے لیے ترس، اور اس کی محبت پاک اور بے لوث ہے۔ دوسروں کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، جی،
अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में ना ही झूठ बोला वाह। और ना ही झगड़ा किया और ना ही उसके मुंह से मकर की बात निकली वाह वाह, बहुत अच्छा। और ना ही कभी किसी को गाली दी, बल्कि लिखा है कि बाप के ताबे रहते हुए अपनी जान जो है वो सलीब पर दे दी। बहुत अच्छा। तो जब हम यीशु मसीह की सीरत और किरदार पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह के अंदर वफादारी, हलीमी, जी प्यार मोहब्बत, दुख सहना, बर्दाश्त करना, जी जी। दुआ में वक्त गुजारना, ये सब खूबियां यीशु मसीह के किरदार और सीरत का हिस्सा थीं। बहुत अच्छा। और यीशु मसीह ने कहा भी, अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाप उसकी 12वीं आयत देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से मुखातब होकर कहा जी कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। जी बिल्कुल। तो यीशु मसीह ने शागिर्दियत या शागिर्दों को चुनने से पहले यीशु मसीह ने एक ऐसा नमूना, अपनी ज़िंदगी का किरदार और सीरत ऐसी पेश की जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉडल है, बहुत अच्छे, मशले राह बहुत है। बड़ा जी, नमूना है, मशले राह है। जी जी बिल्कुल। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ और जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। बहुत अच्छा। तो इसलिए हम शागिर्द वो है या शागिर्दियत में वो है जो यीशु मसीह की ज़िंदगी को फॉलो करता है, राइट, उसके काम को फॉलो करता है, बिल्कुल ठीक है। और उसकी यीशु मसीह की खूबियां उस शख्स के अंदर हैं। और क्योंकि शागिर्दियत डिसाइपलशिप का हकीकत में मतलब जो है वो पैरवी करना है, बहुत अच्छा, वाह, फॉलोअर्स होना है। वाह वाह। और जो यीशु मसीह की पैरवी करता है, यीशु मसीह की पैरवी करता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है, जी, यीशु मसीह को अपना उस्ताद, अपना रब्बी, अपना निजात दहिंदा, अपना मेंटोर मान लेता है, तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि उसके अंदर यीशु मसीह की खूबियां भी होनी चाहिए, यीशु मसीह का किरदार उसके अंदर नजर आए, वाह, फिर ही वो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द जो है वो जाना और पहचाना जाएगा। बिल्कुल ठीक। और मैं यहाँ पर देख रहा था कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। वाह। यहाँ पर यीशु मसीह बिलाशुबा क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई दो काइंड ऑफ जो कंडीशंस हैं उनको पेश उनकी यीशु मसीह बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक है कि वो शख्स जो है जो सलीब उठाए मेरे पीछे चले वो मेरे लायक है, वो क्वालिफाई है शागिर्द होने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और जो सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं है, वो डिसक्वालीफाई है। तो यहाँ पर दो कंडीशन जो हैं वो बयान की गई हैं कि क्वालिफाई होना और फिर जो डिसक्वालीफाई जो होना, इसमें जो है वो फर्क है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वालिफाई नहीं होते लेकिन दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, खिदमत में निकल आते हैं और वो कहते हैं जी हम यीशु मसीह की पैरवी कर रहे हैं, उसके शागिर्द हैं, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं होते। लेकिन जो क्वालिफाई हैं, जो लायक हैं, वो उसकी सलीब उठाते हैं, बहुत अच्छा, उसके पीछे चलते हैं और उसके काम और उसकी खूबियों को सर अंजाम देते हैं, बहुत अच्छा, फिर ही वो जो हैं वो यीशु मसीह के शागिर्द ठहरते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब मैं देख रहा था लूका की इंजील उसका 9वां बाप उसकी 23 आयत, तो वहां पर उसने सबसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे जी, और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो मैं डॉक्टर खुदा के अजीम खादम डॉक्टर बिली ग्राम वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं अमेरिका की एक रियासत में बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था जी। तो मैंने एक नौजवान से कहा कि यीशु का शागिर्द होते हुए तुम्हारे दिल में क्या है? तो उसने कहा मैं सारी दुनिया में जाकर रूहों को जीतना चाहता हूं। तो फिर खुदा के अजीम खादम डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं कि ये आयत मैंने उसके सामने रखी, क्या ये आयत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? तो खुदा के अजीम खादम बताते हैं कि वो नौजवान चुप हो गया, क्वाइट हो गया, खामोश हो गया, क्योंकि इस आयत को लेकर चलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अपनी खुदी का इनकार करना और फिर अपनी हर रोज अपनी सलीब उठाना और उसके पीछे उलना ये बहुत मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल। और वो नौजवान जो है वो इस आयत को सुनकर
وہ خاموش ہو گیا, کوائٹ ہو گیا. تو ضروری ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں, یسوع مسیح کی شاگردیت اختیار کرنا چاہتے ہیں, اس کی قیمت کے لیے تو بھی ہمیں پھر تیار رہنا ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہے, زبردست. اپنی خودی کا انکار کرنا ہے, اپنی سلیب سلیب اٹھانی اور اس کے پیچھے چلنا ہے. بہت اچھے, بہت شکریہ پاسٹر سلیم, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں استاد کی, شاگرد کی, اور مینٹرشپ کی بات ہو رہی ہے, ڈسائپلشپ کی بات ہو رہی ہے, تو میں بس اب دیکھتا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں یہ ٹرینڈ بہت کم ہے کہ لوگ باقاعدہ شاگرد ہوں, باقاعدہ سیکھیں. میں اکثر غور کرتا ہوں کہ دنیا میں باقی جتنے شعبے ہیں ان کی ٹریننگ ہے, اس کے لیے لوگ باقاعدہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور کئی سال اس میں وہ گزارتے ہیں, پھر تجربہ کرتے ہیں, پھر جا کر وہ اس کے لائق ہوتے ہیں کہ وہ اس کام کو کر سکیں. تو خدمت کے حوالے سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جمعہ 8 دن نہیں ہوتے بھائی صاحب, لوگ فوراً ٹائٹل لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں وہ اپنے آپ کو سینئر پاسٹر کہتے ہیں. تو مجھے یہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھی اب لفظ سینئر سے جو مراد آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر تو پھر بہت زیادہ جو تجربہ رکھتے ہیں, جو جیسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں سینئر سٹیزنز, تو یہ بزرگ شہری ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈسائپلشپ پر جو ہے وہ دھیان نہیں دیا جاتا, نہ تو لوگ باقاعدہ سیکھتے ہیں. اور آج کتنی سیمنریز اور بائبل کالجز اور بائبل سکول ہے جگہ جگہ, لیکن لوگ اس کے بارے میں سیریس نہیں ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک شخص بی ایس سی کر کے میڈیکل ریپ بنتا ہے, وہ میڈیسن کی کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے. تو خدمت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم باقاعدہ سیکھیں. چلیں اگر ہم فارمل ایجوکیشن میں بہت آگے نہیں گئے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں جو ببلیکل ایجوکیشن ہے اس کے لیے باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں, یوٹیوب پر موجود ہے ٹیچنگز. تو اگر ہم کچھ گین کرنا چاہیں, آگے بڑھنا چاہیں, تو ہمیں اس کے لیے سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہے. بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے پاسٹر سلیم رنداوا کہ وہاں پر خداوند یسوع نے کہا کہ 2 طرح سے خداوند یسوع مسیح نے وضاحت فرمائی کہ جو سلیب اٹھا کر میرے پیچھے آتا ہے وہ میرے لائق ہے, اور جو سلیب نہیں اٹھاتا وہ میرے لائق بھی نہیں ہے. یعنی ایسا شخص, ایسا پیروکار جو استاد کی پیروی نہیں کرتا یا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ اس کے لائق بھی نہیں ہے. تو ابھی میں چاہوں گا کہ پیارے بھائی مبشر عظیم بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. جی عظیم, کیا پیغام دیں گے؟ جی سر, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ وہ ہمیں موقع بخشتا ہے تاکہ اس کا جو کلام شیئر کر سکیں, اس کے نام کی گواہی دے سکیں. اور یہ ایک شاگرد کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا آج بھی ہمیں حق بخشتا ہے کہ ہم اس کے شاگرد بنیں, بالکل اس کے شاگرد کہلائیں. جی, تو بہت اچھا ٹاپک ہے, بڑا اہم ٹاپک ہے شاگردیت کی قیمت, کہ ہم ایز اے شاگرد کیا قیمت دے سکتے ہیں. قیمت کا مطلب کیا مول دے سکتے ہیں اپنی شاگردیت کا. ساری بات, اگر ہم شاگرد ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت دینی پڑتی ہے, کوئی مول دینا پڑتا ہے. تو یہ جو پورا چیپٹر ہے اس میں سٹارٹ ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو خداوند یسوع مسیح ہیں وہ شاگردوں کو چنتے ہیں اور انہیں انائٹ کرتے ہیں کہ برکت دیتے ہیں تاکہ وہ خدمت گزاری کا کام کر سکیں. اور پھر آگے اگلی ورسز میں وہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا مشکلات آئیں گی, کیا کیا ہوگا آپ کے ساتھ جب آپ خدمت کریں گے. تو آج کے دور میں واقعی بڑی یہ چیز اہم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ادھر سے ہم خدمت میں آئیں فوراً ہمیں سرفرازی مل جائے, کہ راتوں رات کوئی ایسا وہ چکر چل جائے کہ ہم بلندیوں کی جو انتہا ہے وہاں پر پہنچ جائیں, ہمارے پاس آسائشیں ہوں, ہمارے پاس وسائل ہوں. تو جو قیمت ہے یعنی دکھوں میں سے گزرنا, ایکچولی تو سلیب کا مطلب دکھ ہے نا, تکالیف ہیں, پرابلمز ہیں, چیلنج ہے ہماری لائف میں. تو آج واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ لوگ فوراً چاہتے ہیں کہ وہ آگے نکل جائیں. بالکل بالکل ایسے ہی جیسے کہ میڈیا کا دور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو پکی پکائی کھیر ملے. جی جی بالکل. تو یہ جو شاگردیت ہے یہ ہم سے قیمت مانگتی ہے. بالکل. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے, سلیب اٹھانا. یہ نہیں کہ ہم نے لکڑی کی سلیب اٹھائی اور چڑھ جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھ, وہ مصیبتیں جو ہمیں شاگردیت میں آتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم سیکھنے کے لیے. تو میری زندگی میں یہ گواہی ہے کہ جب میں خدا کا کلام سیکھتا تھا تو مجھے کافی دور سے آنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. میرا گھر کافی دور تھا تو مجھے سائیکل پہ آنا پڑتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ کلام وہاں سیکھنے جاتا ہے, یہاں دعا کرے. لیکن جو دعا ہے وہ تو خدا ہر جگہ سنتا ہے, لیکن کلام جو ہم سیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو پھر جو کلام ہے وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, علم جو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے انہوں نے خداوند سے جو
سیکھا علم حاصل کیا اور سیکھا. تو اسی طرح ایز اے پریسٹ ہوتے ہوئے, ایز اے پادری ہوتے ہوئے, تو ہماری یہ برداشت کی جو بھی حیثیت ہونی چاہیے. ایک پریسٹ ہے جو خادم ہے, اس میں برداشت ہونی چاہیے, کیونکہ اسی بات میں لکھا ہے کہ اگر تم آخر تک برداشت کرو گے تو نجات حاصل کرو گے. خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو پہلے سے بتاتے ہیں کہ جب تم نے خدمت کے لیے نکلنا ہے تو بڑی مشکلیں آئیں گی, بڑی پریشانیاں آئیں گی, بڑی مصیبتیں آئیں گی, تو اس کے لیے جب تم برداشت کرو گے تو تم نجات حاصل کرو گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ مبشر عظیم, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور میں درخواست کروں گا پیارے بھائی پاسٹر سرفراز صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی سرفراز صاحب ویلکم, اینڈ کیا کہیں گے پھر آپ؟ اگین تھینک یو سر اس موقع کے لیے. میں اس موضوع کو جو آج زیر بحث ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. صحیح. پہلے جو میرا حصہ ہے وہ ہے جیسے پالوس کہتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں. رائٹ. فضل کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس کے ہم لائق نہیں ہیں یا جسے ہم اپنی عقل سے یا اپنے ہنر سے جس کو حاصل نہیں کر سکتے وہ ہمیں مل جاتی تو یہ فضل ہے, یہ گریس ہے اس کا, یہ اس کا فضل ہے خدا کا. ابھی جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ خدا کا فضل ہے. بالکل صحیح. ٹی وی چینل, باقی جتنی بھی اپرچونٹی ہیں, چرچ ہے, جو کچھ بھی ہے, یہ خدا کا فضل ہے ہم پر. فضل ہم پر مفت ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور نجات کی خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنی قیمت دی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. یعنی ہمیں مفت میں لیا لیکن اس نے قیمت ادا کی. قیمت صحیح. یہ میں یہاں پر بنیادی جو اس کی بنیاد ہے نا, شاگردیت کی جو قیمت کی جو بنیاد ہے وہ اس کو میں چاہوں گا کہ ذرا زیادہ اس کو ڈیپ طریقے سے ہم دیکھ سکیں. تو یہ چیزیں ہمیں مفت ملی ہیں. نجات کے لیے یسوع مسیح نے قیمت دی ہے اپنے بیٹے کے خون سے, جیسا کہ پہلا پطرس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا تھا اس سے ہماری خلاصی کسی بکرے یا بچڑے کے خون سے نہیں بلکہ برے کے بے عیب اور بیش قیمت خون سے ہوئی ہے. صحیح. یعنی کہ خدا نے اپنے بیٹے کا خون دے کر ہمیں جو ہے وہ ابلیس سے لے لیا ہے اپنی بادشاہت کے لیے. مگر یہ جو ہمارا آج کا یہ موضوع ہے اس پر بہت کم جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. ایسے ہی. یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے, اور اس ٹاپک کے مطابق جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شاگردیت کی قیمت, تو استاد نے اس جو ہمارا دوسرا حصہ ہے اس میں قیمت خود ڈیسائیڈ کی ہے. یہ جو حوالہ ہمارا مین ہے, کلیدی ہماری جو آیت ہے, اس کو جب ہم اور گہرے میں دیکھیں گے تو میرے ساتھ آئیں ذرا دیکھیں. شاگردیت کے لیے قیمت دینا پڑتی ہے, بالکل, اور یہ قیمت کوئی معمولی قیمت نہیں ہے. دنیا کی چیزیں اس میں شامل ہی نہیں ہیں. اس میں جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں نا, تو 22واں باب میرے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ اس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. متی پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 12ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. تو وہاں پر لکھا ہے, پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر, کیونکہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. واہ واہ, ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے. صحیح. پریز دی لارڈ. جی. یہ ہے قیمت. ایک شاگرد جو قیمت دیتا ہے نا اس میں دریغ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شاگرد بھی ہیں اور سب سے پہلے آپ کی فیملی آپ اس کو فوکس کریں, آپ اپنی پراسپیرٹی کو فوکس کریں. شاگرد کے لیے جو سب سے اول چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا سے اس کی نظر میں خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے. باقی چیزیں بعد میں, سب سے پہلے خدا. ہاں, یہ شاگرد کی خاصیت ہے اور یہ قیمت ہے جو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں نے جو خدا کے شاگرد بنے ہیں انہوں نے قیمت چکائی ہے. اب یہاں پر دیکھیں, ہم جب اس کی 13ویں آیت کو دیتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے خدا نے ابراہم سے, جب وہ قیمت چکا رہا ہے تو خدا کیا دیکھیں ابراہم کے لیے کر رہا ہے. وہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے 13ویں آیت کے اندر, اور ابراہم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے. تب ابراہم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا. ابراہم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا, چونکہ آج تک یہ کہاوت ہے خداوند پہاڑ پر مہیا کرتا ہے. 15ویں ایسے ہم دیکھیں گے, خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا کہ, اب یہاں پر بھی ایک بات ہمیں سیکھنے والی ہے. فرشتہ پیغام دے کے نا چلا گیا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو کیا کر,
कुर्बान कर। अब्राहम ने वैसा ही किया, कीमत दी है। देखें शागिर्द है ना, शागिर्द की ये खासियत है कि वो कीमत देता है। बिल्कुल ठीक। अब देखें जो कीमत देते हैं खुदा उनके लिए फरिश्तों को हुक्म देता है। वाह, फरिश्ता चला गया, फिर खुदा ने कहा चल जा मेरे बंदे के पास दोबारा लिखा है, फरिश्ता आया है, बहुत अच्छे। दोबारा फरिश्ता आया है। जो कीमत देते हैं खुदा उनके साथ ऐसा रवैया रखता है। खुदा ने कहा दोबारा जा मेरे बंदे के पास और उससे कह जाके। आगे देखेंगे हम यहाँ पर 16वीं आयत, खुदावंद फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया कि अपने इकलौते बेटे को जो अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा। अब जो पहली बात मैंने की है, शागिर्द जो असल शागिर्द है ना, प्योर शागिर्द है, यीशु के खालिस शागिर्द हैं, वो दरेग नहीं करते। आमीन। दरेग नहीं होता, उनके अंदर लालच नहीं होता, बदी नहीं होती, वो प्योर होते हैं। यीशु के लहू से धुल कर वो कीमत जो उनके लिए दी गई होती है, उनकी नजर में उसकी बहुत कीमत होती है। अब कीमत चूंकि दी है तो लिखा तूने दरेग नहीं करते। जो कीमत असल शागिर्द होते हैं, अब यहां पर दरेग नहीं उसने किया। तो अब खुदा देखें अब्राहम के लिए कहता है इसलिए मैंने अपनी जात की कसम खा ली है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। एक और मैं नमूना यहां पर आपको पेश करना चाहता हूं हकीकी शागिर्द के तौलक से। रूत के किताब में से मैं देखूंगा, यहां पर लिखा है 16वीं आयत में, रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ के जाऊं। जी जी है अच्छे शागिर्द जो होते हैं ना, वो छोड़ के नहीं जाते। बिल्कुल, उनको पता होता है वैल्यू का, मुश्किलात में भी शागिर्दियत साथ की। हाँ रहते हैं, जी, बिल्कुल ठीक। वो रूत देखें, ये नमूना है। अभी एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं नमूना आपको पेश कर रहा हूँ पुराने अहदनामे से। असल जो है बात हम नए अहदनामे में दूसरे से में सीखेंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर सरफराज, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। शागिर्दियत की कीमत के हवाले से हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, अभी हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जैसा कि टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, आप हमारे साथ रहिएगा और भी लोगों को साथ शामिल करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कीमती अनमोल बातें जब खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुदा गैर मामूली तौर पर काम करता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत टॉपिक के लिए। गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी हम प्रिंस ऑफ पीस में लेंगे छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.